سورہ بقرہ میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتے ہاروت اور ماروت کو دنیا میں بھیجا آزمائش کے لیے، اور جب انہوں نے لوگوں کو علم سکھانا شروع کیا تو سب سے پہلا جو کام لوگ کرتے تھے وہ میاں اور بیوی میں جدائی ڈالنا تھا. یعنی کہ شیطان کا یہ بہت ہی غلیظ اور پسندیدہ مشغلہ ہے میاں اور بیوی کے درمیان جدائی ڈالنا. اس کے بعد اگر ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دیکھتے ہیں، حضرت سورہ اعراف میں آیا ہے کہ جب جادوگروں نے اپنی رسیاں پھینکی اور وہ سانپ بن گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا اور وہ بھی ایک سانپ بن کر ان کو نگل گیا. تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جب نبیوں کے زمانے میں اس طرح کی چیزیں ہوئی ہیں، یعنی کہ نعوذ باللہ ایک یہودی نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی کوشش کی جادو کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کو خواب کے ذریعے بشارت دی کہ 2 فرشتے آپس میں بات کر رہے تھے جنہوں نے ان کو بتایا کہ آپ کے اوپر جادو کیا جا رہا ہے، اور وہ ایک کنویں میں، مدینے میں ایک کنواں تھا، اس میں وہ پھینکی گئی ہے وہ چیز جس پہ ان کے نام سے گٹھانیں باندھی گئی تھی. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کرام کو، جس میں حضرت علی بھی شامل تھے، وہاں بھیجا، اور جب کنویں کا پانی دیکھا گیا تو وہ بہت ہی مہندی کے رنگ کا ہوا تھا، اور پھر اس میں سے وہ چیز نکالی گئی جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کو گٹھانے بنا کر ڈال دیا گیا تھا. اور پھر سورہ فلق، سورہ ناس جو ہے وہ پڑھی گئی. جیسے جیسے وہ سورت پڑھتے گئے گٹھانیں کھلتی گئیں. آج کل کے زمانے میں اگر ہم دیکھیں تو لوگ ہر چھوٹے سے چھوٹے اور بڑے سے بڑے کام کے لیے، جس کے پیچھے صرف اور صرف حسد مقصد ہے، تباہ کرنا مقصد ہے، جلن ہے، جو کہ وہ نہیں چاہتے کہ ان لوگوں کو آپ اتنا کامیاب دیکھیں، یا اس رشتے کو کامیاب دیکھیں، یا کسی کے کام کو کامیاب دیکھیں. آج کل لوگ پیروں فقیروں کے پاس جاتے ہیں اور یہ منتر سیکھتے ہیں یا منتر کرواتے ہیں، اور یہ ہر مذہب کے اندر آپ کو ملے گا. جادو ہر مذہب میں ہر طرح سے الگ الگ طریقوں سے کیا جاتا ہے، جس کو کالا جادو، سفلی علم کہتے ہیں. بہت ساری جگہوں پہ اس کو کچھ اور نام دیا گیا ہے. لیکن یہ جو لوگ سیکھتے ہیں وہ بھی دنیا کے غلیظ کام کرتے ہیں، اور جو کرواتے ہیں ان سے بھی وہ غلیظ کام کروائے جاتے ہیں. لیکن ہمیں قرآن پاک میں صاف صاف بتا دیا گیا ہے کہ جادو کا جو توڑ ہے وہ اصل میں ہماری قرآنی آیات سے ہی ہوتا ہے. اگر ہم اعتقاد رکھیں، ایمان رکھیں کلام اللہ پہ، تو یقیناً ہم اس چیز سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. سورہ فلق، سورہ ناس کے ساتھ ساتھ آیت الکرسی کا بھی ذکر کیا گیا ہے. آیت الکرسی جو کہ ایک احاطہ بنا دیتی ہے ہمارے آس پاس، جو ہمیں ہر بلا سے، ہر شر سے، ہر جادو سے محفوظ رکھتا ہے. لوگوں نے دنیا میں بڑے فساد پھیلائے ہیں جادو کے ذریعے، اور اس جادو کا اثر واقعی ہوتا ہے. ہنستا بستا گھر اجڑ جاتا ہے، ہنستے بستے رشتے اجڑ جاتے ہیں، لوگ تخت و تاج الٹ دیتے ہیں لوگوں کے. بڑے بڑے سیاستدانوں سے لے کر چھوٹے سے چھوٹا غریب آدمی بھی اس چیز کے اندر مبتلا ہے. لیکن قرآن پاک میں صاف بتایا گیا ہے کہ جادو کرنے والا اور جادو کروانے والا دونوں ہی اسلام سے خارج ہیں. ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ بہت پیسہ خرچ کرتے ہیں. کچھ لوگ ہیں جو اصل میں جادو جانتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ہیں جو ڈھونگی ہیں، جو بس ہاتھ کی صفائی سے لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں، یا جنہوں نے چھوٹے موٹے جنات قابو کیے ہوئے ہیں اور ان سے لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں اور پیسے اینٹتے ہیں. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ جادو کا توڑ لینے جس کے پاس جاتے ہیں، وہ اس جادو کا تو توڑ کر دیتا ہے، لیکن دوسرا جادو آپ کے اوپر کر دیتا ہے کہ آپ زندگی بھر اس کے پاس جاتے رہتے ہیں، اس کو پیسے دیتے رہتے ہیں، اس کی خواہشات پوری کرتے رہتے ہیں. خواتین کا اگر ہم دیکھیں تو خواتین نہ جانے کیا کیا چیزیں کرنے پر آمادہ ہو جاتی ہیں، کیونکہ یہ ایک ایسا نشہ ہے جادو کروانے کا یا سیکھنے کا اور کرنے کا. یہ ایک ایسا نشہ ہے جو انسان کے اوپر ایسا غالب آتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بتائے ہوئے تمام احکامات، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تمام سنت کو بھول جاتا ہے اور اس اندھیرے کنویں میں جاتا ہی چلا جاتا ہے. یہ ایک ایسی دلدل ہے کہ اس میں جو انسان پھنس جائے وہ پھر کبھی ابھر نہیں پاتا. آج ہم بات کریں گے جادو کی، کہ جادو کی اصل حقیقت کیا ہے، جادو کہاں کہاں تک انسان کو کس کس طرح سے نقصان پہنچا سکتا ہے. کیونکہ کبھی کبھی ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ہمارے سارے ٹیسٹ صحیح آ رہے ہوتے ہیں اور ہماری بیماری جا ہی نہیں رہی ہوتی. ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ ہم پوری طرح محنت کرتے ہیں، ہر طرح سے کامیاب ہو رہے ہوتے ہیں، اور اچانک ہمارا ڈاؤن فال شروع ہو جاتا ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نماز پڑھنے کا دل نہیں کرتا. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کا کلام جب سنا جاتا ہے تو گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہے، خوف طاری ہو جاتا ہے، بے چینی شروع ہو جاتی ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے وضو کیا ہے اور نماز پڑھنا بھول گئے ہیں.
کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے کندھوں پہ آپ کو بوجھ لگتا ہے، کبھی آپ کو ایسا لگتا ہے کہ سونا چاہتے ہیں مگر سو نہیں پاتے، کبھی سونا نہیں چاہتے لیکن نیند غالب آ جاتی ہے، ایسی نیند کہ جس سے آنکھ کھلنے کا دل ہی نہیں چاہتا۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ بہت زیادہ کھانا کھانے لگ جاتے ہیں جبکہ آپ کی بھوک اتنی نہیں ہوتی۔ تو یہ بہت ساری علامات ہیں۔ ہمارے ساتھ مفتی نور رحمانی صاحب موجود ہیں،